saying yes to our short call. Thank you all. آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ. نیاز ملک صاحب, جیسے معین صاحب نے کہا کہ کسی دعوت کے محتاج نہیں ہے. He has been in the industry for over 20 years now. زوم کے ساتھ ایکٹیو CEO اور ایکٹیو پوزیشن پہ کام کیا. Speaker has become a very dicey term these days, but he practically actually shows what motivation is all about. But he talks something very sense, change management, all these topics are very near to his heart, and we are thankful again کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. Instead of that I waste time on reading his profile, which is available on LinkedIn, which is available on all the social media platforms. So let's listen from him. Thank you, Nasser, and please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Thank you, Moin Saab. Thank you, Deek Saab. Thank you to the all chambers members. I'm extremely sorry for being a bit late. تو بہت سی چیزیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج. میری عتیق بھائی سے بات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پہ بات کریں. ہم نے سوچا کہ ہم اڈیپٹیو لیڈرشپ پہ بات کریں. ہم نے سوچا کہ ہم لیڈرشپ پہ بات کریں. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ساری چیزوں پہ بات کریں. میرے ہارٹ کے قریب جو بہت اہم چیز ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ایکچولی نالائق ہیں کہ نالائق لوگ؟ سارے کے سارے. ٹھیک ہے, وہ میں ٹھیک ہے نا, وہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سے نالائق نظر رہا ہوں, رائٹ. بلکہ آپ یوں سوچیں کہ آج آنے سے پہلے میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. ٹھیک ہے, مجھے کہتے ہیں بالکل ہی کوڑا ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ آئی ول اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. اقبال کہتے ہیں کہ وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رہتی ہے, رائٹ. تو میں ہوم ورک, اچھا پہلے شروع سے میں نالائق تھا, تو اب مجھے ایک موقع بھی مل گیا آفٹر مائی پیرالسس کہ اور نالائق ہو جاؤں. تو رات کو بھائی میں نے نا اپنی وائف سے پوچھا, میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوں گے, یو نو لائک پیپل ود سو مچ ایکسپیرینس, تو مجھے کیا بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ. وہ کہنے لگی نیاز تم نے جو بھی بات کرنی نا پلیز اپنے جوکس مت سنانا. میں کہ یہ کیا بات نہیں. کہنے لگی تمہارے جوکس نا میں اور میرے بچے ہی سن سکتے, اور بھی نہیں سن سکتے. آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں ہسبینڈ حضرات جو سمجھتے ہیں وہ بڑے فنی ہے, لیکن ان کی بیوی سمجھتی ہے وہ فنی نہیں ہے. تو میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. مجھے کال آئی, میں نے وہ آپ کا بینر بھیجا, مطلب مجھے کال آئی PTCL کے میرے کچھ دوستوں سے. تو کہنے لگے صاحب آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ایکچولی خود نہیں پتا میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں. کہتے کوئی فلو ہوگا, یو نو کوئی لائک آپ کے پاس ایک اسکرپٹ ہوگی. میں نے کہا یہ اسکرپٹ میں نے نا بنائی آج سے کچھ سالوں پہلے. تو میں جب بولتا ہوں نا تو وہ میری نظر اسکرپٹ پہ نہیں جاتی. اسکرپٹ پہ بولتا ہوں تو میں ٹرین آف تھاٹ کھو دیتا ہوں, کیونکہ ایک نارمل بندے کا تو ماشاء اللہ انگلیاں چلتی ہیں, تو میری نہ انگلی چلتی ہیں نہ تو چلتی ہے. تو میں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے, وہ یہ ڈھونڈا ہے کہ بھائی بات کرنی ہے تو دل سے کرنی ہے اور نہ کرنی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میری کوشش ہوگی. یار ہم بہت مایوس ہیں بیسکلی, پاکستان سے بہت مایوس ہیں, اپنے سرکمسٹانسز سے بہت مایوس ہیں, اور ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. لیکن لیڈرشپ جو ہے نا بیسکلی ایک یقین کا نام ہے, رائٹ. وہ یقین جو متزلزل نہ ہو سکے, وہ یقین جس پہ آپ کی روح کو بھی یقین ہو, رائٹ. ہم میں سے کتنے کے پاس وہ یقین ہے, بٹ ہم میں سے ہر بندہ لیڈرشپ بننا چاہتا ہے, مائک کے ساتھ فوٹو کھچانا چاہتا ہے, ماشاءاللہ. اینڈ یہ جو یقین ہے نا یہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو یقین ہے, مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیرالسس کی نعمت عطا فرمائی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یقین ہے کیا چیز. یقین اپنے آپ کو پھرولنے کا نام ہے. لیڈرشپ اپنے آپ کو پھرولنے کا نام ہے. اپنی دل کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا نام ہے. رومی کہتے ہیں کہ یور ہارٹ از این اوشن, find yourself in its depths.
رائٹ. لیکن ہم سطحی طور پر لیڈر بننا چاہتے ہیں. ہم اس یقین کو, اس بلیف کو, اس پیشن کو, اس کمٹمنٹ کو, اس کے لیے جو اسٹرگل ہے اس میں سے گزرنا نہیں چاہتے. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جنرل مجھ جیسے نکھٹو جو ہے اس میں سے گزرنا نہیں چاہتے. اور کئی دفعہ زندگی آپ کو ایک ایسے کارنر پہ شو کر دیتی معین بھائی ہیں جہاں پہ آپ کو یقین ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ پیشن ڈھونڈنی پڑتی ہے, وہ کمٹمنٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے, اور وہ جب آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. ہمارا پرابلم ان جنرل آج کل یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کر رہے ہیں, رائٹ. ہم لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کے لیے جو ٹریڈز چاہیے, جو کمٹمنٹ چاہیے, جو ہارڈ ورک چاہیے, جو فوکس چاہیے, جو پرسسٹنسی چاہیے, اس کے اندر ہم انویسٹ نہیں کر رہے. میں نے آپ سے بات کی نا کہ اندھیروں میں اجالے کا نام ہے لیڈرشپ. وہ چراغ ایک اندھیرے میں کیسے ایک لیڈر کو جلانا چاہیے کہ پورا ماحول اس سے روشن ہو جائے. وہ اسی وقت روشن ہوگا جب اس کا یقین اٹھ کے بولے گا. وہ روشنی تبھی ہوگی جب اس لیڈر کے اندر وہ عمل فہم ہو, وہ کلیئرٹی ہو ان انسرٹن ٹائمز. Leadership is about clarity in the most uncertain times. It is the one source of truth. It is the one source of knowing what will come. And knowing what will come, یہ نہیں کہ وہ خدا ہے, but knowing through his commitment, her commitment, through her understanding of how life can be transformed. اور یہ جو زندگی, اگر آپ 10,000 سال اور پچھلے 5,000 سال اور پچھلے 500 سال اور پچھلے 1,500 سال کو آپ دیکھیں گے تو جو ٹرانسفارمیشنز میجر آئی ہیں وہ فرد واحد سے آئی ہیں. فرد واحد نے نقشے بدل دیے. دور جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم اپنے قائد اعظم کو دیکھتے ہیں, رائٹ, جناب کو پڑھتے ہیں. شیئر بلیف میں ایک ٹرانسفارم کر دیا کنٹری, ٹرانسفارم کر کے کنٹری دے دیا اپنے لوگوں کو, اور دیکھیں ہم نے اس کو کہاں پہنچا دیا. تو اور میں نے یہ چیز دیکھیں, میں نے یہ چیز اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد پائی. ایکسیڈنٹ بعد جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں اس وقت کوئی آلموسٹ 40 ایئرس کا تھا, رائٹ, اینڈ آئی واز ایٹ دا ٹاپ آف مائی کیریئر, اینڈ آل آف اے سڈن آئی گاٹ انٹو این ایکسیڈنٹ. اور ایک پل میں زندگی بدل سکتی, ایک پل میں آپ کی ساری ایفرٹ جس کے لیے آپ پوری تگ و دو کرتے ہیں, رائٹ, آپ اس سے محروم ہو سکتے ہیں. اسی لیے جو میرا ایک نئی فلاسفی میں نے اس کے بعد سیکھی, یو مسٹ چیریش دا مومنٹ. ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے ہمارے پاس, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس کو ہمیں بہت ہی بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا نا, جب آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں میری طرح کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا, ایوری تھنگ یو اسٹینڈ فار, ایوری تھنگ یو ورک فار, آل یور کمٹمنٹس, آل یور ہارڈ ورک, ہر کچھ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو زندگی کی ابتدا دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے. تو وہ زندگی کی ابتدا دوبارہ سے ہو نہیں سکتی. میں 6 مہینے لگا رہا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, میں نے فلاسفی پڑھی, میں نے کوانٹم فزکس پڑھی, میں نے سائیکالوجی پڑھی, یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو جواب پانے کے لیے, رائٹ, اور میں لگا رہا 6 مہینے, اینڈ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ آنسرز کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. ہوتا ہے نا کہ آپ کی بہتری کے لیے ہوا ہے, ایسا ہی ہے کہ آپ کی بہتری کے لیے ہوا ہے, رائٹ. آپ جس کے پاس جاتے ہیں آپ بائی ڈیفالٹ ایک جملہ ٹھوک دیتے ہیں, جی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے چنا ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہوا ہے.
میں کہوں کیڑی بہتری یار ہے میرے والے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے نا وہ کہتے ہیں نا وڑ گیا ایوریتھنگ رائٹ تو بہتری ادھر کتنے نظر آ رہی میں تو کدھر نظر نہیں آ رہی رائٹ اینڈ آئی kept going and I kept going and I kept trying and I kept asking and I could not find the light at the end of the tunnel right اور بھلے شاہ کہتا ہے کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں رائٹ کدے اپنے آپ پڑھے رائٹ اینڈ دیٹ اسٹرک می اینڈ میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی I literally, I left everything and I said screw this I cannot find answers in this and I started exploring myself. ابھی جو ایکسپلوریشن کا جرنی ہے بہت پینفل ہے اس کے اوپر کبھی کسی اور دن بات کریں گے رائٹ یہ اتنا مشکل جرنی ہے کہ یہ آپ کو ایسے ایسے سوال کرواتا ہے اور آپ کو ایسی ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے پیچیدہ جگہوں پہ جہاں سے آپ کو نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی لیکن جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اکیلا چھوڑ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو سوالوں کے جواب نہ ملے ٹھیک ہے نا تو سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور وہ جو سوالوں کے جواب ملتے ہیں وہ بیسکلی ایک ایسا یقین پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر ایک ایسا عزم پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر ایک ایسا حوصلہ پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر کہ آپ کے یقین کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی اور آنے والے پیچیدہ راستے اتنے آسان ہو جاتے ہیں کمپلیکسٹی اس طرح چھٹ جاتی ہے اور کلیئرٹی اس طرح آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کے یقین کے ساتھ دوسروں کو بھی آپ پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے یو نو اینڈ تھرو دیٹ یقین اور اس یقین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں چاہیے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں فار ایگزامپل کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ تو میں نے کہا یار علی کیسے ہوں گی یہ چیزیں ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ اور اس نے مجھے کہا کہ ڈیڈ یو آلویز میک تھنگس ہیپن دس ول ہیپن اگین یو ول پریویئر رائٹ اچھی بات تھی میں نے سوچا یار اس بچے کو میرے اوپر اتنا یقین ہے تو مجھے بھی اپنے اوپر کیوں نہیں یقین رائٹ بہت سے لوگ پاکستان سے بہت مایوس ہیں یو نو آئی ایم اے فورن سٹیزن اگر میں باہر جانا چاہوں تو میں وہاں پہ بہت ایک اچھی زندگی جی سکتا ہوں میں کینیڈین سٹیزن بٹ جب میں واپس آیا اپنے علاج کے بعد تو میں نے دیکھا یہاں پہ تو معذور افراد کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ تو ایکسیسیبلٹی پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ تو مواقع ہی نہیں دیے جا رہے روڈ سیفٹی کے اوپر اینڈ آئی ڈیسائیڈ دیٹ آئی ول لیو ہیئر ٹھیک ہے میرے ہاتھ سے اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے اور جو مشکل حالات ہیں نا ان میں سے گزرنے کے لیے وہ جو یقین ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا فرمایا جب آپ کو یقین مل جاتا ہے نا تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے جب آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے تو آپ کے اندر یہ طبقت آ جاتی ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنز اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے بٹ ہم اس پہ یقین نہیں کرتے رائٹ تو جو ایک ٹرو لیڈر ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا پختہ یقین ہو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلمان ہے وہ نان مسلم ہے وہ ہندو ہے وہ کرسچین ہے وہ کچھ بھی ہے اس کا یقین ایک ہائر پاور پہ ہوتا ہے اور وہ جو ہائر پاور انیبل کرتی ہے اس کو اس کی اپنے اوپر یقین لانے میں کلیئرٹی لانے میں تو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اوپر یہ بلیو کریں اور اپنی نیشن کے اوپر یہ بلیو کریں میں آپ اس کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں بفور مائی ایکسیڈنٹ سو آئی واز ون آف دا پیپل دیٹ براٹ 4G ٹیکنالوجی ٹو پاکستان ٹھیک ہے تو آئی واز ورکنگ ود یو نو زونگ اینڈ مجھے جب رکھا گیا کمپنی میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ نیاز بات یہ ہے کہ ہم لاسٹ انٹرڈ ہیں دا مارکیٹ اس وقت ٹیلینور اس وقت موبلنگ یو نو جسے آپ جیز کہتے ہیں اس وقت PTCL اس وقت یو فون مارکیٹس میں تھی اینڈ چائنیز ور دا لاسٹ you know ones that came in
into the market space. And we decided that we will invest in 4G. اس وقت ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن تھی کہ ہم وارد کو خریدیں, لیکن I was adamant کہ جب اگر ہم وارد کو خریدیں گے تو اس کی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن ہے, اس کی جو کلچرل ٹرانسفارمیشن ہے, اس کی جو آپریشنل ٹرانسفارمیشن ہے, اس کی جو IT ٹرانسفارمیشن ہے, اس کی جو آل اسپیکٹس آف انٹیگریشن ہے, دونوں کمپنیاں اس میں ختم ہو جائیں گی. اینڈ ہینس وہ جو ایک لوئل کسٹمر بیس تھا اس وقت وارد کا, وہ جب جام پہ آئے گا تو وہ تتر بتر ہو جائے گا, رائٹ, اینڈ وی ول بی لیفٹ ود نتھنگ. اینڈ جس بات کے لیے ہم اس کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ٹو گیٹ بیسکلی این ایکسپینڈیڈ کسٹمر بیس, وہ بیسکلی ختم ہو جائے گی. لہٰذا میں اس بات پہ ایڈمنٹ تھا کہ وی شوڈ انویسٹ ان 4G. یہ ہے 2011 کی بات, اور 2011 میں کوئی بندہ, کوئی ٹیکنالوجی کمپنی, کوئی یعنی کہ موبائل کمپنی واز ناٹ in favor of investing in 4G. And they thought کہ 4G کی تو مارکیٹ ہی نہیں, پاکستان میں تو 4G چلے گا ہی نہیں, ARPUs already اتنے لو ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ it will be basically a bad debt for the organization. And I kept telling Chinese, ایک بہت بڑی اس کے پیچھے, ایک میں آپ کو کبھی بہت ٹائم لگ جائے گا, وہ میں کبھی آپ کو اسٹوری سناؤں گا, to convince Chinese that we should invest in 4G. اچھا, سب سے زیادہ مخالفت 4G کی پتہ کس نے کی؟ ہمارے سارے پاکستانی نے کی. موسٹ آف them that were sitting in the management team, they never had that belief. اور میں آپ کو کبھی اسٹوری سناؤں گا کہ اس اسٹوری میں کتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس ہیں. اینڈ ایونچولی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, ان کا میں نام نہیں لیتا, ہمارے CEO, he started believing in this. I did an amazing amount of research into operations, into finance, into HR, into segments, into behavioral analysis, into how Pakistan will transform in the next 10 years. And we went to China Mobile, and China Mobile decided to invest in 4G and provided us with $1 billion in capital investment in 2011-2012. So, principally, right? And when we came back, تو اس وقت ساری انڈسٹری خلاف ہو گئی. یہ پاکستان میں تو چلے گئی نہیں, ARPU ہی نہیں ہے, پاکستان اتنا ایولیوشنری ہے ہی نہیں. اور ہم 2012 سے لے کے 2016 تک اس 4G کی کہانی کے پیچھے پڑے رہے. اور جب اسپیکٹرم کی آپشن ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ اسپیکٹرم کے لیے کسی نے بھی بڈ نہیں کیا, نہ یو فون نے کیا, نہ PTCL نے کیا, نہ ٹیلینور نے کیا, کسی کمپنی نے کیا. آئی اسٹل ریمبر دیٹ ڈے جب 4G کی آپشن ہوئی. میرا CEO بیٹھا تھا, میں بیٹھا تھا, مجھے کہنے لگا کہ یار تم تو کہتے ہو کہ یہ 4G میں بڑی آگے بہت فتوحات ہم کر سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ تو کوئی ایک بندہ بھی بٹ نہیں کر رہا. تو اور وی رانگ. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر فین, بیسکلی بات یہ ہے کہ دیٹس ویئر پریسائسلی ویئر وی ول میک دا ڈفرنس. وی ول گو تھرو دی ایکوزیشن آف مارکیٹ اسپیس سو فاسٹ that before they even realize, we will capture it. And that's the whole strategy. In the midst of chaos, in the midst of uncertainty, اس کو ضرب اعظم چل رہا تھا, ہر جگہ پہ بم پھٹ رہے تھے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی تھی پاکستان میں, وہی یہی حالات, کوئی چینج نہیں ہوئی پاس, رائٹ. اینڈ آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے 4G ایکوائر کیا تو 2 ویک میرا پریزیڈنٹ مجھ سے پوچھتا رہا کہ اس کا کیا ہوگا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4G کے لیے آج ہر کمپنی بیسکلی 4G پیچھے پڑی. میں آپ کو جو ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بہت لوگ مایوس ہیں اور پاکستان کے حالات کو اس میں چینج نہیں ہوئے, لیکن اگر آپ یقینی محکم کے ساتھ چلیں گے اور اگر آپ کو پاکستان کے اوپر بلیو ہے, مارکیٹس کے اوپر بلیو ہے, انوویشن کے اوپر کرتے ہیں, تو نو میٹر واٹ ہیپنس ٹو پاکستان یو ول آلویز بی ایبل ٹو پریویئر. آئی ڈونٹ نو میں آپ کو سینس بنا رہا ہوں کہ نہیں بنا رہا. اور یہی چیز جب میرے ایکسیڈنٹ کے بعد ہوئی تو وہ جو اپروچ ہے ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ جو کیا کہتے ہیں لیڈرشپ کی, دیکھیے لیڈرشپ کو میں جب بھی انکیپسولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اقبال کا ایک ہمیشہ یہ آتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. وہ کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. It is a road that is full of treacherous obstacles, but in the midst of those obstacles,
do you have the vision and the commitment and the understanding for the transformation that a leader needs to do. اور میرے پاس جو پہلے یقین تھا وہ بہت مختلف تھا، اور جو میرے پاس ایکسیڈنٹ کے بعد میرے پاس یقین ہے وہ بہت مختلف ہے. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نیاز صاحب آپ کب چلیں گے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا. نیاز صاحب آپ کی انگلی کب موو کرے گی؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا. نیاز صاحب کہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ چلیں. میں کہتا ہوں میری خواہش بالکل بھی یہ نہیں ہے. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں کیونکہ اللہ کی یہ خواہش نہیں. لوگوں کو یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہ بیسٹ ون ہوتی ہے، اور لوگ ہمیں سم ٹائم دے کنسیڈر اباؤٹ کہ شاید وی آر ایلین. تو واصف علی واصف صاحب کے کسی نے پڑھا؟ واصف صاحب کچھ لوگ ہیں واصف علی صاحب بہت ہی بڑے دانشور اور بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اور سم ٹائم ان دا midst of chaos, in the midst of uncertainty, in the midst of this mayhem, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر سے کیسے نکلیں گے اس میں سے. تو I told you نا کہ میں نے بڑا پڑھائی کی after my accident to find answer. تو ایک دفعہ لاؤ ٹزو کو کسی نے پڑھا؟ اچھا، لاؤ ٹزو ایک بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑی آئیکونک پرسنالٹی ہے ایسٹرن تھاٹ. اور جو لاؤ ٹزو ہے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ لاؤ ٹزو بیسکلی جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا، رائٹ؟ اور اس کے پاس ہر چیز کا جواب تھا. اینڈ پیپل یوز ٹو گو فرام مختلف لوگ جگہوں سے آتے تھے، اس سے سوال پوچھتے تھے. تو ایک بندہ بہت ہی مایوس اور بہت ہی مشکل سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. تو اس نے کسی نے کہا کہ یار تم لاؤ ٹزو کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا اچھا. وہ جناب پیدل مسافت کرتا ہوا ندیاں پہاڑ کراس کرتا ہوا، کہتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد لاؤ ٹزو کی محفل میں پہنچا. لاؤ ٹزو پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا. اور جب اس کی باری آئی تو اس نے لاؤ ٹزو سے پوچھا، اس نے اپنی پوری رام کہانی سنائی، میرے ساتھ یہ ہے وہ ہے، میرے ساتھ کچھ اٹھ گیا پھٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو لاؤ ٹزو نے اسے پتہ کیا کہا؟ لاؤ ٹزو نے اسے کہا کہ جسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اس نے سوچا جسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اس نے کہا یار میں تو یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے بہت بڑا نسخہ دے گا. اور تو اس نے سوچا کہ میں اس سے نا دوسرا سوال کرتا. اینڈ دوسرا سوال اس نے کیا، اور اس نے کہا کہ وچ ڈائریکشن، لیفٹ جاؤں، رائٹ جاؤں، بائیں جاؤں، دائیں جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے جاؤں؟ تو لاؤ ٹزو نے اس نے کہا اینی ڈائریکشن. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ لائف کتنی آسان ہے. میں جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں اس میں سے نکلنا تو یہ ہے کہ میں نے جسٹ فرسٹ اسٹیپ لینا ہے، اور اس بات کا احساس نہیں کرنا کہ وہ اسٹیپ کس طرف میں لے رہا ہوں، صحیح لے رہا ہوں، ٹھیک لے رہا ہوں، غلط لے رہا ہوں. ایز لانگ ایز میں وہ اسٹیپ لیتا ہوا چلتا جاؤں تو میں ایک ڈائریکشن کی طرف چلتا جاؤں گا، اور وہ ڈائریکشن میرے جو کرنٹ مسئلے ہیں ان سے مجھے دور نکالتی جائے گی. اور میرے پاس وہ عزم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اگر ہو تو ہر چیز آسان ہو سکتی ہے. میں اپنے بستر پہ کروٹ نہیں لے سکتا، میں باتھ روم آپ کی طرح نہیں جا سکتا، میں کپڑے نہیں پہن سکتا، میں نوالا توڑ کے نہیں کھا سکتا. یہ آپ کو لگتا ہے میں بڑا نارمل ہوں، لیکن یہ بڑی ایک آٹومیٹڈ چیئر ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کمرے میں اگر کوئی کہے کہ سب سے ہیپی، سب سے سیٹسفائڈ، سب سے ان سنک ود دس یونیورس کوئی بندہ بیٹھا تو میں کہوں گا میں ہوں سے. اور میں اس وجہ سے ان سنک ہوں کہ آئی فیل لائک وہ جو پیشن ہے، وہ جو کمٹمنٹ ہے، وہ جو ریزالو ہے، وہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ میں نے حاصل کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا تحفہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے وہ میری پیرالسس کی فارم میں دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یہ پیرالسس عطا نہ فرماتی تو میں بھی وہی کرتا. ایک دگڑ پہ چل رہا ہوتا جس میں یہ تھا کہ خوب سے خوب تک کی تلاش. آج سی او ہیں تو آگے جناب فلانا بننا چاہتے ہیں، وہاں ہیں تو آگے فلانا بننا چاہتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو آگے فلانا بننا چاہتے ہیں، رائٹ. اور اس دوڑ میں
ہم نے اپنے آپ کو گوا دیا. بیکاز ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پا سکتے تو ہم دوسروں کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ رائٹ، لیڈرشپ یہی ہے نا بیسکلی کہ لوگ آپ پہ اتنا اعتقاد کریں. رائٹ، آپ اتنے اڈیپٹیبل ہوں، جسے کہتے ہیں اڈیپٹیو لیڈرشپ، جس کے اوپر ہارورڈ بہت کام کرتا ہے، میں بہت کام کرتا ہوں کہ اڈیپٹیبلٹی ہے کیا. اور انسان کے اندر اگر آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ 15 بلین ایئرس کی ہماری ایوولوشن کی تاریخ ہے، کیوں کہتا ہے 40 بلین کی ایوولوشن کی تاریخ ہے کہ ایک سنگل سیل سے ہوتی ملٹی سیل سے ہوتی ہے ایک اس فارم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو ہم نے جو سروائیول کا سفر طے کیا ہے ایز اے ہیومن ریس، ہمیں تو کوئی دبا ہی نہیں سکتا. کچھ ڈارون کہتا ہے نا کہ دا فٹسٹ جو ہے وہ جو مور فلیکسیبل ہے، رائٹ، وہ مور ایجائل ہے، مور ریسپانسو ٹو چینج ہے، وہ سروائیو کرے گا. لیڈرشپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کے لیے جو یقین چاہیے اپنے اندر وہ پھرولنے کی ضرورت ہے.